کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, مجھے جہاد کی اجازت دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا ان کی خدمت کر, یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کو لڑکتا ہوا چھوڑ جائے اور بیٹا جہاد پر چلا جائے, ماں فالج میں گری ہوئی ہو اور بیٹا تبلیغی گشت پر چلا جائے, باپ تڑپ رہا ہو اور بیٹا کسی پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دے رہا ہو, اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی نہ خوش, کہ میں زہر ہلا ہلا کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, میں سربلاؤ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اویس کرنی یمن سے نہیں آ رہے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی یمن کی طرف رخ کر کے اور لمبی سانسیں لے رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں رحمان کی سانسیں لے رہا ہوں. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. تو انہوں نے صحابی نے کہا یمن تو اتنا دور نہیں ہے, بلال حبش سے آ گیا, سہیب روم سے آ گیا, تو وہ یمن سے نہیں آ سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے یہاں نہیں آنے دیتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا جانا اور اسے جا کے کہنا کہ میں آخری روز میری امت کی بخشش کی دعا کرنا. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص اپنی والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے صبح و شام اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, والدین زندہ ہوں تب بھی اور والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی, تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے برکتی پیدا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا کر دیتا ہے. اور جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے, ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے, اور قیامت تک جو بندہ میرے اور میری ماں کے لیے دعا کرتا رہے گا اے اللہ اسے بھی بخش دے, اے اللہ اسے بھی بخش دے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے. حضرت بایزید گستامی کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حق معاف کروا دوں گا. اور ان کی والدہ نے وہ پھر 12 سال جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی طلب میں چلے گئے, اور 12 سال میں ایک دفعہ ان کا گستام کی سمت سے گزر ہوا اور انہیں خیال آیا کہ چلو ماں کو سلام کر جاتا ہوں. تو رات کا وقت تھا, ادھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ماں سوئی ہوئی ہوگی, میں نے ماں کو کبھی خدمت تو کوئی کی نہیں, اسے کیا جا کے اب اتنی رات کو تنگ کروں گا. اور تہجد کا وہ دروازے کے پاس گئی اور تہجد کا وقت تھا اور نالی سے پانی آیا, وہ سمجھ گئے کہ میری والدہ تہجد کے لیے اٹھی ہوگی. وہ دروازے کے قریب گئے اور ان کی والدہ نے کہا اے اللہ میرا بیٹا تیری طلب میں گیا ہے بایزید, اسے تو مل جا, میں نے اسے اپنے حقوق معاف کر دیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو وہ اپنی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جاتے ہیں اور ماں کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جس اللہ کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ تو میری ماں کے پاس موجود ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کے حج کے سارے ارکان پورے کیے ہیں, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں گوشت بھی پھینکا جائے وہ بھی بھن جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کی پیٹ میں جو ایک سانس لی ہے اس کا بھی تو نے حق نہیں ادا کیا. اور ایک مجھے میرے والد صاحب باتیں بتاتے رہتے ہیں, اور علم میں بڑا وہ ہوتا ہے خمار ہوتا ہے, اور وہ ایک بندہ اپنے والد کو پہاڑ پر لے کے چلا گیا تو اس نے کہا, بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں, میں ادھر سے تجھے دھکا دوں گا نا. وہ والد نے کہا تو مجھے ادھر سے نہیں اس پہاڑی سے جا کے دھکا دینا. اس نے کہا ایسے کیوں؟ اس نے کہا تھا میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. تو نبی صلی یہ صحیح حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ باقی تمام گناہوں کی
باقی تمام گناہوں کی سزا یا اللہ تعالیٰ بخش دے وہ قیامت کے روز ہوگی، لیکن جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جب تک انہیں اس کی سزا نہیں ملتی اللہ تعالیٰ انہیں موت نہیں دیتا. واخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ بابا کو جنت الفردوس، بابا جی مرحوم کو جنت الفردوس میں